بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، آج میں آپ کو جو عمل بتاؤں گی یہ خاص طور پر حضرت علی علیہ السلام کا بتایا ہوا عمل ہے، اور حضرت علی علیہ السلام اپنی حیات میں اس عمل کو، اس وظیفے کو پڑھا کرتے تھے۔ جب بھی آپ کو کوئی بھی مسئلہ ہوتا، پریشانی ہوتی، دنیاوی کوئی مسائل ہوتا، کوئی بھی مصیبت آتی یا زندگی میں کوئی بھی الجھنیں آتی، تو حضرت علی علیہ السلام اس عمل کو کیا کرتے تھے۔ وہ خود بھی اس عمل کو کیا کرتے تھے اور دوسروں کو بھی اس عمل کو کرنے کی تلقین کیا کرتے تھے۔ یعنی پریشانی کے عالم میں، مصیبتوں کے عالم میں جب بندہ الجھنوں میں گھر جائے تو اس وقت آپ بھی اس عمل کو کریں، کیونکہ حضرت علی شیر خدا کا یہ بتایا ہوا عمل ہے۔ اور حضرت علی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد ایسا علم عطا کیا کہ ویسا علم آج تک نہ تو کسی نجومی کے پاس ہے، نہ کسی کتابی کے پاس ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کو علم کا دروازہ قرار دیا ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی اس عمل کو خود بھی کیا کرتے تھے اور دوسروں کو بھی کرنے کی تلقین کیا کرتے تھے، کیونکہ اس عمل کو کرنے کی بڑی ہی طاقت ہے، بڑی ہی فضیلت ہے۔ اور ان کلمات کو پڑھ کے حضرت علی علیہ السلام اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اس قدر مضبوطی کے ساتھ، اس قدر رو کر، اس قدر گڑ گڑا کر دعائیں کرتے تھے، فریاد کرتے تھے، مناجات کرتے تھے کہ دیکھنے والا کہتا ہے کہ بس یوں لگتا تھا کہ ابھی ان کی جان نکل جائے گی۔ اس قدر رو کر حضرت علی علیہ السلام اللہ سے دعا کرتے تھے، اس عمل کو پڑھ کے، ان قرآنی الفاظ کو پڑھ کے، ان قرآنی حروف کو پڑھ کے۔ اور یاد رکھیں، جو بندہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں رو کر، تڑپ کر، بلک کر دعا کرے گا، اللہ کریم اسے خالی ہاتھ نہیں لٹائے گا۔ یاد رکھیں، بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ بس ہاتھ اٹھائے اور فٹافٹ دعا کی اور بس نکل پڑے، اور پھر کہا دعائیں قبول ہی نہیں ہوتی۔ ہمارا یقین جس قدر پختہ ہوگا اتنی جلدی ہماری دعائیں قبول ہوں گی۔ اولیاء کرام، صحابہ کرام جب اللہ سے دعا کیا کرتے تھے تو رو کر، اور اس قدر رو کر دعا کرتے تھے، اس قدر مضبوطی سے دعا کرتے تھے، اس یقین کے ساتھ دعا کرتے تھے کہ ہماری اس جگہ سے اٹھنے سے پہلے ہمارے پاس رب کریم کی مدد آ جائے گی۔ ان کے مانگنے کا انداز، ان کے پڑھنے کا انداز سننے والوں کو رلا دیتا تھا، اور ان کے اندر ایک تڑپ ہوتی تھی، اور وہ تڑپ یہ تھی کہ ہمارا ایک ہی رب ہے، میرا ایک ہی اللہ ہے، ایک ہی منجات ہے، ایک ہی دعاؤں کو سننے والا ہے، بس اسی سے مانگنا ہے اور اسی نے ہمیں عطا کرنا ہے۔ اور ان کے اندر یہ احساس تھا کہ میں اللہ کو اللہ کے ناموں سے پکاروں گا تو اللہ کریم مجھے عطا کرے گا، اور اللہ رب العزت کے وجود کی تسلیم ہونے کے ساتھ اللہ رب العزت میری مدد کو ضرور آئے گا۔ اور پھر الفاظ بھی ایسے پڑھ کر مانگا کرتے تھے جن کا ترجمہ اور تشریح آج تک کسی کے پاس ہی نہیں، حروف مقطعات کے ذریعے اللہ سے مانگا کرتے تھے۔ تو آپ بھی انہی کلمات کو پڑھ کر اللہ رب العزت سے مانگیں، جذبے سے مانگیں، رو کر مانگیں، فریاد کر کے مانگیں، انشاءاللہ اللہ کریم آپ کو ضرور عطا کرے گا۔ یہ کون سے بابرکت اور جلالی حروف ہیں، اس بارے میں جاننے کے لیے میری آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ میری تمام ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ جزاک اللہ۔ اب میں آپ کو عمل بتانے لگی ہوں، توجہ سے ملاحظہ فرمائیں۔ آپ نے اس عمل کو، اس وظیفے کو آج جمعۃ المبارک کے بابرکت دن میں پڑھنا ہے، اور محرم کے پہلے جمعۃ المبارک کے بابرکت دن میں اگر آپ اس عمل کو پڑھ کے اللہ سے مانگیں گے تو اللہ کریم آپ کو خالی ہاتھ نہیں لٹائے گا، اور آپ کے منہ سے نکلی ہوئی ہر بات کو پورا کرے گا، ہر مراد کو پورا کرے گا۔ آپ جو مانگیں گے انشاءاللہ آپ کو ضرور ملے گا، اور نصیب پھاڑ کر اللہ کریم آپ کو عطا کرے گا۔ اور یہ بابرکت کلمات ہیں: اللہم کاف ہا یا عین صاد، اللہم حامیم عین سین قاف۔ ان کلمات کو آپ نے
رو کر پڑھنا ہے، گر گڑا کر پڑھنا ہے، اور یاد رکھیں جب اس وظیفے کو کرنا شروع کرنا ہے آج جمعہ کے دن تو باوضو حالت میں اس عمل کو کریں، 7 مرتبہ اول میں درود پاک پڑھیں، پھر آپ نے 8 مرتبہ سورت اخلاص پڑھنی ہے، اور جب 8 مرتبہ سورت اخلاص پڑھ لیں تو پھر آپ نے 33 مرتبہ اللہم کاف ہا یا عین صاد، اللہم کاف ہا یا عین صاد، اللہم کاف ہا یا عین صاد، ان کلمات کو 8 مرتبہ پڑھنا ہے، اور پھر 8 مرتبہ اللہم حا میم عین سین قاف، ان کلمات کو 8 مرتبہ پڑھنا ہے، اور آخر میں پھر آپ نے 7 مرتبہ درود پاک پڑھ کے اللہ رب العزت سے رو کر مانگنا ہے، گڑ گڑا کر مانگنا ہے، انشاءاللہ اللہ کریم آپ کی دعاؤں کو ضرور سنے گا، اور یاد رکھیں جن لوگوں کا یقین پختہ ہے آج بھی اللہ کریم انہیں فوراً عطا کرتا ہے، اور یہ شیر خدا کا بتایا ہوا عمل ہے، حضرت علی خود بھی کیا کرتے تھے اور دوسروں کو بھی بتایا کرتے تھے، اور اس سے غیبی مدد کو اترتا اپنی آنکھوں سے دیکھا کرتے تھے۔ اللہ کے خزانوں سے جب بھی مانگے جذبے کے ساتھ مانگے، کیفیت کے ساتھ مانگے، گڑ گڑا کر مانگے، اللہ کریم آپ کو ضرور عطا کرے گا۔ تو میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، اس بابرکت عمل کو آپ نے آج جمعۃ المبارک کے بابرکت دن میں ضرور پڑھنا ہے۔ محرم کے ہر جمعہ کو اس عمل کو آپ پڑھیں۔ اس کے علاوہ جب بھی آپ نے کوئی بھی دعا مانگنی ہے، آپ چاہتے ہیں کہ ہماری فوراً یہ دعا قبول ہو جائے، تو اسی وقت آپ ان کلمات کو پڑھیں، جس طریقے سے میں نے عمل بتایا ہے اسی طریقے سے پڑھیں، اللہ کریم آپ کو ضرور عطا کرے گا۔ اس بابرکت عمل کو آج جمعہ کے دن خود بھی پڑھیں، اپنے پیاروں کے ساتھ ضرور شیئر کریں تاکہ تمام لوگ اس وظیفے سے مستفید ہوں، ہم سب کو صدقہ جاریہ کا ثواب ملتا رہے۔ انشاءاللہ پھر کسی نئے وظیفے یا اچھی معلومات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔